أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون وقال تبارك وتعالى في موضع آخر شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول ثم يبقى حفالة كحفالة الشعير لا يباليهم الله بالة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤاسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم وضلوا وأضلوا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیز گرامی قدر عزیزان گرامی بزرگوں دوستوں اور بھائیوں سورہ ممتحنہ کی 2 آیات اور سورہ آل عمران کی 1 آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آج کی اس مجلس میں 2 موضوع زیر بحث ہیں۔ ایک تو یہ کہ
اسلامی جمہوریہ پاکستان کی موجودہ حکومت نے اسلام آباد میں بغیر کسی تقاضے اور ضرورت کے ہندوؤں کے لیے ایک مندر اور بت کدہ بنانے، سرکاری خرچ پر تعمیر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ہمیں قرآن و سنت سے آج یہ دیکھنا ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کس قدر ہیں اور مسلمانوں اور کفار کے تعلقات کس سطح پر جائز ہیں اور کس قدر ناجائز ہیں، اور ایک اسلامی ملک میں اور اسلامی ملک کے دارالخلافہ میں مندر بنانے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ ایک ذمہ دار عالم دین ہونے کے ناطے ہمارا فرض ہے کہ ہم حکومت کی شرعی رہنمائی کریں اور شرعی مسائل کو پبلک اور عوام کے سامنے بے لاگ انداز میں پیش کریں۔ اور دوسرا موضوع جس پر آج بات کرنی ہے وہ اہل اللہ، علماء، مشائخ، بزرگان دین کی کثرت کے ساتھ دنیا سے رخصتیاں، روانگیاں، رحلتیں، وفات اور زمین کا ان سے خالی ہو جانا ہے۔ قرآن کریم نے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان تعلقات کی حد بندی کر دی ہے۔ ہمارے دین نے اقلیتوں کے حقوق بھی مقرر کیے ہیں، ان کا تحفظ بھی کیا ہے، ان کی ضروریات کا لحاظ اور خیال بھی فرمایا ہے، اور تعلقات کی حد بندی فرما کر یہ بھی بتلایا ہے کہ کس طرح کا تعلق جائز ہے اور کس طرح کا تعلق جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں یہ موضوع کثرت کے ساتھ اور جا بجا مذکور ہے۔ کہ کفار، کہیں فرمایا یہود و نصارہ، اور کہیں فرمایا اللہ کے دشمن، یعنی کفار کو دلی دوست نہ بناؤ، قلبی دوست نہ بناؤ۔ پہلی قسم کفار کے ساتھ تعلقات کی وہ ہے موالات۔ موالات کا معنی دوستیاں لگانا، کسی کو جگری یار بنانا، کسی سے قلبی تعلق رکھنا۔ قرآن کریم نے کئی جگہوں پر کفار کے ساتھ موالات کے تعلق سے منع کیا ہے۔ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہود کو اور نصارہ کو دلی دوست نہ بناؤ۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، سورہ ممتحنہ۔ ایمان والو، میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودہ، تم چھپ چھپ کر ان کے پاس دوستیوں کے پیغام بھیجتے ہو، یہ نہ کرو۔ کیوں؟ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ، تمہارے نبی پر جو قرآن اترا ہے یہ اس قرآن کے منکر ہیں، حق کے منکر ہیں۔ یخرجون الرسول وإیاکم، انہوں نے تمہارے نبی کو مکہ سے نکالا، مہاجرین اسلام کو مکہ سے نکالا، ان کے ساتھ تمہاری دلی دوستی بنتی نہیں ہے، نہ عقلاً جائز ہے نہ نقلاً جائز ہے۔ ایک جگہ فرمایا مَن یولہم فإنہ منہم، جو کفار کے ساتھ دلی دوستی رکھے گا، جو کفار کے ساتھ قلبی دوستی رکھے گا، وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ اسلام نے غیر مسلموں کے ساتھ موالات سے منع اس لیے فرمایا کہ آدمی کی جس کے ساتھ دوستی ہوتی ہے اس کے اثرات آتے ہیں۔ المرء علی دین خلیلہ فلینظر الی من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا وہ یہ دیکھے کہ وہ کس سے دوستی لگا رہا ہے، اس کا تعلق کس سے قائم ہو رہا ہے۔ یار کا یار پر اثر ہوتا ہے، کفار کا دین تم سے الگ، ان کا مذہب تم سے الگ، ان کا مشرب تم سے الگ، ان کی ثقافت تم سے الگ، ان کا تمدن تم سے الگ، ان کا لباس تم سے الگ، ان کے رہن سہن کا طریقہ تم سے الگ، ان کی وضاقت تم سے الگ، ان کی بود و باش تم سے الگ، ان کی غذا خوراک تم سے الگ۔ تو جب تم ان سے دلی دوستیاں لگاؤ گے تو تم ان کے طریقوں پر جاؤ گے اور اپنا دین چھوڑ بیٹھو گے، انہی میں سے بن جاؤ گے۔ خطرہ ہے کہ دنیا میں بھی تم مرتد ہو جاؤ یا کم از کم کفار کے آثار قبول کر لو، یہ خطرہ ہے۔ اس لیے فرمایا ان سے دوستیاں نہ لگاؤ، تمہارے اللہ تمہیں روک رہے ہیں۔ مشرکین مکہ کے بارے میں بھی یہی فرمایا، یہود کے بارے میں بھی یہی فرمایا، نصارہ کے بارے میں بھی یہی فرمایا، لہٰذا ہندوؤں کے بارے میں بھی یہی حکم ہے، سکھوں کے بارے میں بھی یہی حکم ہے، کمیونسٹ غیر مسلموں کے بارے میں بھی یہی حکم ہے۔ کوئی مسلمان کسی کافر کے ساتھ موالات قائم نہ کرے، دلی دوستی نہ لگائے، قلبی تعلق قائم نہ کرے، ورنہ انہی میں سے محسوب ہوگا، انہی میں سے شمار ہوگا۔ یہ جگہ، یہ موضوع تو قرآن میں ایک جگہ نہیں، متعدد مقامات پر اللہ نے مختلف انداز کے ساتھ اس کو ذکر کیا، بیان کیا۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ مسلمان اور کافر کا ایک دوسرا تعلق ہے، وہ ہے مواسات کا، غمخواری کا، ہمدردی کا۔ کسی بھی کافر کے ساتھ انسانی ناطے سے ہمدردی کرنا، اس کی خیر خواہی کرنا، اس سے حسن سلوک کرنا،
شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، قرآن کریم نے بھی اس کی اجازت دی ہے۔ واضح فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ جو کافر تم سے لڑے نہیں، انہوں نے تمہیں تمہارے وطن سے نکالنے میں تمہارے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی، اللہ تمہیں نہیں منع کرتے، ان کے ساتھ تم بھلائی کرو، خیر خواہی کرو، بہتری کرو، مواسات کرو، مدارات کرو، انصاف کرو۔ اللہ بھی انصاف والوں کو پسند کرتے ہیں، لہذا اہل علم نے لکھا کہ مسلمان کسی بھی غیر مسلم کی خیر خواہی بھی کر سکتا ہے، ہمدردی بھی کر سکتا ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دو، پیاسا ہے پانی پلا دو، ننگا ہے کپڑے پہنا دو۔ اگر کوئی غیر مسلم ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کر دو، کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اسے ہسپتال پہنچا دو، اس کی اجازت ہے۔ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار غیر مسلم ہے، اس رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اس کی بھی اجازت ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، یہ منع نہیں ہے۔ حد بندی ہے تعلقات میں، موالات صرف مومن کے ساتھ بلکہ نیک لوگوں کے ساتھ دوستیاں لگاؤ، کافر کے ساتھ موالات اور قلبی دوستی کی اجازت نہیں، لیکن مواسات کی اجازت ہے، حسن سلوک کی اجازت ہے، غمخواری کی اجازت ہے، ہمدردی کی اجازت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی غیر مسلموں کے ساتھ ہمدردی فرمائی، حتیٰ کہ حربی کافروں کے ساتھ بھی ہمدردی کی۔ آپ کے سب سے بڑے دشمن کون تھے بتاؤ؟ مکہ کے مشرک جنہوں نے آپ کو گھر سے نکالا تھا، آپ نے ان کے ساتھ بھی ہمدردی کی۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے مکہ پہ ایک دفعہ قحط آ گیا مکہ والوں پر، آپ ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لے آئے تو مکے والوں پر شدید قسم کا قحط آ گیا، اتنا قحط اتنا قحط اتنا قحط، کہتے ہیں کہ یہ مردار کھانے پر مجبور ہو گئے، اکل العظام، ہڈیاں کھائیں، جلود المیتہ، مردار کے چمڑے چوسے، اتنی بھوک تھی مکے والوں پر۔ اس وقت مکے کے سردار جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ مجبور ہو کر وہ مدینے حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ سے مدد چاہی، مدد مانگی، دعا کا تقاضا کیا، مطالبہ کیا دعا کا، مدد چاہی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا بھی کی، دعا بھی کی۔ قبیلہ بنی حنیفہ کے سردار کو خط لکھا کہ مکے والوں کا غلہ جاری کرو، اور خود بھی میرے آقا نے مال اکٹھا کر کے مکے والوں کو دیا کھانے اور پینے کے لیے۔ اسلام تو ہمدردی کا دین ہے، ان کی دینی ہمدردی بھی کرو کہ وہ دوزخ سے بچ جائیں، حسن سلوک کرو، بلکہ اس نیت کے ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی خدمت کرو کہ ہمارا حسن سلوک، ہمارے عالی اخلاق ان کے ایمان لانے کا ذریعہ بنیں گے، ان کی ہدایت کا ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے بھی حسن سلوک کرو، اور ان کے ساتھ دنیاوی طور پر اس لیے بھی حسن سلوک کرو کہ وہ انسان ہیں، ان کے ساتھ ہمارا انسانی ناطہ ہے۔ آپ نے ابو سفیان کی درخواست پر
ان کے ساتھ مالی تعاون بھی کیا، اور پھر 500 دینار اللہ کے نبی علیہ السلام نے بعد میں مکہ مکرمہ بھجوائے۔ یہ وہی مکے والے ہیں جنہوں نے حضور کو مکہ سے نکالا تھا۔ میرے نبی کا اخلاق دیکھو۔ یہ وہی ہیں جو بدر کی جنگ لڑ کے گئے، یہ وہی ہیں جو احد کی جنگ لڑ کے گئے، یہ وہی ہیں جنہوں نے بدر کے 313 کو کچا چبا جانے کی منصوبہ بندی کی تھی اور 14 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے میرے نبی کے دندان اطہر شہید کیے۔ حضور علیہ السلام کی پیشانی پر زخم آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام لہولہان ہوئے، حضور کے 70 صحابہ شہید کیے احد میں۔ اور یہ وہی ہیں جو احزاب میں 12,000 کا لشکر لائے تھے، خون کے پیاسے، لیکن حضور نے 500 دینار بھیجے۔ دینار سونے کا ہوتا ہے۔ اشرفیاں بھیجیں ابو سفیان اور صفوان کے پاس۔ ابو سفیان نے اور آپ نے فرمایا یہ 500 دینار مکہ کے فقیروں میں تقسیم کر دو۔ ابو سفیان نے لے لیے، صفوان نے نہ لیے۔ اس نے کہا محمد ہمارے نوجوانوں کو دھوکہ دے کر اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، نہ لیے۔ لیکن میرے نبی نے حسن سلوک فرمایا۔ کافر کے ساتھ حسن سلوک کی اجازت ہے، موالات کی اجازت نہیں ہے، دلی دوستی کی اجازت نہیں ہے، مدارات کی بھی اجازت ہے، یعنی ایک ہمدردی ہے اور ایک خیر خواہی ہے، ان دونوں کی اجازت۔ تو یہ دو طرح کے تعلق جائز۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں میری ماں مشرکہ تھی پہلے، وہ مکہ سے مدینہ مجھے ملنے آئیں تو میں نے حضور سے پوچھا آقا یہ میری ماں ہے، مشرکہ ہے، میں اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتی ہوں، خدمت کرنا چاہتی ہوں، کر لوں؟ حضور نے فرمایا صلی امک، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، حسن سلوک کرو اپنی ماں کے ساتھ۔ حضور علیہ السلام نے ایک صحابی سے ایک کنیز مانگی اور اپنے ایک عزیز مشرک رشتہ دار کو ہیبہ کیا۔ یہ سب باتیں کتابوں میں موجود ہیں۔ حضرت عمر کا ایک مشرک بھائی تھا، حضور نے انہیں حضور کے پاس ہدیے میں ریشم کا ایک کپڑا آیا، آپ نے وہ حضرت عمر کو ہدیہ کر دیا۔ حضرت عمر نے یہ سوچا کہ ریشم پہننا مسلمان کے لیے تو حلال نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے مشرک بھائی کو وہ ہدیہ کر دیا۔ یہ تعلق جائز، غمخواری کا تعلق بھی جائز، ہمدردی کا تعلق بھی جائز۔ تیسرا، یہ 3 تعلق ہو گئے، موالات ناجائز، مواسات جائز، مدارات جائز۔ چوتھا تعلق ہے معاملات کا، کافروں سے خرید و فروخت بھی جائز ہے۔ ہم یہودیوں سے سودا لیں وہ ہم سے خریدیں، ہم عیسائیوں سے سودا خریدیں وہ ہم سے خریدیں، جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاں البتہ جو مرتد ہیں قادیانی جیسے، جو اپنی آمدنی اسلام کے خلاف لگاتے ہوں تو پھر یہ الگ مسئلہ ہو جاتا ہے، پھر ان کے کفر کو روکنے کے لیے ان کا سوشل بائیکاٹ کرو۔ جیسے علماء کہتے ہیں کہ شیزان بوتل نہ خریدو، شیزان کی مصنوعات نہ خریدو، چونکہ ہر قادیانی اپنی آمدنی کا 1/10 حصہ اپنے مذہب کی تبلیغ میں خرچ کرتا ہے، تو آپ سے پیسہ کما کر وہ آپ کے آقا کے خلاف استعمال کرتا ہے، ورنہ معاملات بھی جائز۔ یہ تو ہیں کفار کے ساتھ تعلقات کی حد بندیاں اور حکم۔ جو کافر ہمارے ملک میں رہتے ہیں، جنہیں آپ اقلیت کہتے ہیں، شریعت نے بلا شبہ ان کے حقوق بھی متعین کیے، ان کا حق ہے ان کی جان بھی محفوظ، ان کا حق ہے ان کا مال بھی محفوظ، ان کا حق ہے ان کی عزت بھی محفوظ۔
اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو جو ہمارے ملک میں ذمہ بن کے رہ رہا ہے، اقلیت بن کے رہ رہا ہے، اس کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو جیسے مسلمان کو قتل کرے اسے قصاص میں قتل کیا جائے، ایسے ہی کسی ذمی کو، کسی اقلیتی کو قتل کر دے تو اسے قصاص میں قتل کیا جائے۔ یہ حق ہے اقلیت کا جو ہمارے ملک میں رہتی۔ ہر کافر کو مارنا جائز نہیں ہے کہ پاکستان میں جو یہودی عیسائی رہتے ہیں ان کو قتل کر دو، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اسلام اعتدال کا دین ہے، یہ ضابطہ حیات ہے۔ اسلام کہتا ہے جیو اور جینو دو، ایسے مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا اور قرآن نے کہا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، تورات میں بھی ہم نے یہ مسئلہ ذکر کیا، قرآن میں بھی ہم نے یہ مسئلہ ذکر کیا کہ جان کا بدلہ جان ہے۔ اگر کوئی کسی جان کو قتل کرتا ہے، وہ جان مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، جان ہے، اس کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ لیکن اسے بھی پابند کیا گیا غیر مسلم کو کہ وہ اسلامی ملک میں قانون کی پاسداری کرے، ہمارے شعائر کی تعظیم کرے، اسلام کے شعائر کی تعظیم کرے، قرآن کی تعظیم کرے، رسول اللہ کی تعظیم کرے، بد تہذیبی اور گستاخی نہ کرے۔ ورنہ اگر وہ بد تہذیبی اور گستاخی کرے گا تو پھر اس کے لیے بھی وہ سزائیں ہوں گی جو گستاخوں کے لیے ہوا کرتی۔ یہ مسائل قرآن اور حدیث نے ذکر کیے۔ اب مسئلہ آ گیا مندر بنانے کا۔ جو غیر مسلم اسلامی ملک میں رہتے ہیں ان کے مذہبی عبادت خانے کے حوالے سے کیا حقوق ہیں، ہمیں شریعت نے یہ بھی بتائیں۔ یاد رکھیے اقلیتوں کا یہ حق ہے کہ جو عبادت خانے ان کے پہلے سے بنے ہوئے ہیں وہ اپنے عبادت خانوں میں عبادت کریں، مسلمان انہیں عبادت سے منع نہیں کریں گے، ہم ان کے عبادت خانے بند نہیں کریں گے۔ چنانچہ آج تک پاکستان میں قیام پاکستان سے پہلے سے جو چرچ تھے آباد ہیں، جو مندر تھے آباد ہیں، جو سینیگاگ تھے آباد ہیں، اور جو سکھوں کے عبادت خانے تھے وہ آباد ہیں، انہیں آباد رکھیں، وہ ہم انہیں منع نہیں کریں گے۔ لیکن کیا وہ نئے عبادت خانے بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے؟ اس بارے میں شریعت کے واضح احکام ہیں۔ وزیر اعظم صاحب، اگر آپ کو قانون کے بارے میں مشورہ مطلوب ہے تو آپ کو قانون دان کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسلامی ملک میں اگر آپ کو عبادت خانے بنانے ہیں تو آپ کو مفتیان سے رجوع کرنا پڑے گا، علماء سے رجوع کرنا پڑے گا، اسلامی نظریاتی کونسل آئینی ادارہ ہے اس سے رجوع کرنا پڑے گا۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم مندر بناؤ؟ نواز شریف کو کس نے کہا کہ وہ مندر کی زمینیں الاٹ کرے؟ شریعت کا واضح حکم ہے پرانے عبادت خانے وہ آباد کریں، لیکن غیر مسلم اسلامی ملک میں جس شہر میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں نیا مندر نہیں بنا سکتے، وہاں نیا مندر، نیا چرچ، وہاں پر نیا سینیگاگ، وہاں پر نیا معبد نہیں بنا سکتے۔ صاف لکھا ہے غیر مسلم اپنے عبادت خانے آباد رکھیں، لیکن جن شہروں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں نیا عبادت خانہ نہیں بنے گا، اور جن شہروں میں غیر مسلموں کی اکثریت ہے، اکثریت غیر مسلم ہے،
گنجائش لکھی ہے، اگرچہ بعض علماء کہتے ہیں وہاں بھی اجازت نہیں، لیکن بعض علماء نے گنجائش دی، وہاں وہ عبادت خانہ بنا سکتے ہیں۔ جن دیہاتوں میں جمعہ نہیں ہوتا، بالکل دیہات ہیں، عید نہیں ہوتی، جمعہ نہیں ہوتا، اس کے بارے میں بھی اجازت دی ہے بعض علماء نے، وہاں بھی وہ اپنا عبادت خانہ بنا سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے بنانے کا مسئلہ۔ جس شہر میں مسلمانوں کی اکثریت ہو وہاں پر چرچ نہیں بن سکتا، نیا چرچ نہیں بن سکتا، نیا مندر نہیں بن سکتا، نیا سینیگاگ نہیں بن سکتا، وہاں پر سکھوں کا عبادت خانہ نہیں بن سکتا، وہاں پر قادیانیوں کا عبادت خانہ نیا نہیں بن سکتا۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، فقہ کی ساری کتابوں میں لکھا ہے، اٹھاؤ شامی لکھا ہوا ہے۔ اور اسلام آباد وہ تو پاکستان کا دارالخلافہ ہے، دارالحکومت ہے، 99% سے زیادہ وہاں مسلمان ہیں، جس کا نام اسلام آباد ہے۔ اور اسلام آباد اس لیے نام رکھا گیا کہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دارالحکومت ہے، دارالخلافہ ہے۔ اس دارالحکومت میں قرآن و سنت کی روح سے، قرآن و سنت اس ملک کا سپریم لا ہے، اس ملک کا سب سے بڑا قانون ہے۔ آئین کے لحاظ سے قرآن کے متصادم کوئی قانون نہیں بن سکتا، اور قرآن و سنت کے لحاظ سے اگر ہندو خود بھی چاہیں تو وہ اسلام آباد میں مندر نہیں بنا سکتے، چونکہ وہاں ان کی اکثریت نہیں ہے، وہ تو اقلیت سے اقلیت میں ہیں۔ کتنی تعداد ہے؟ چند گنے چنے ہندو اسلام آباد میں رہتے ہیں، اور یہ حکم ہے وہ خود نہیں بنا سکتے، اور خود کہاں بنا سکتے ہیں جس کی میں نے تفصیل بیان کی۔ لیکن یاد رکھیے پوری امت مسلمہ یہ کہتی ہے کہ اسلامی حکمران مسلمانوں کے ٹیکسز سے، مسلمانوں کی پیداوار سے، مسلمانوں کی آمدنی سے 1 روپیہ بھی شرک پر نہیں لگا سکتا، کفر پر نہیں لگا سکتا، بت پرستی پہ نہیں لگا سکتا، وہ غیر اللہ کو پوجنے پر نہیں لگا سکتا، وہ بتوں کے آگے جھکنے پر نہیں لگا سکتا۔ تمہیں کس نے اختیار دیا کہ 1 ارب سے زائد مسلمانوں کا وہ تم شرک پر لگا دو؟ وہ خود بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے، یہ مسئلہ الگ ہے۔ کہاں بنا سکتے ہیں، کہاں نہیں بنا سکتے؟ اسلام آباد میں تو بالکل نہیں بنا سکتے، اکثریتی شہروں میں بالکل نہیں بنا سکتے، حکومت تو کہیں بھی بنا کے نہیں دے سکتی۔ ظالم حکمرانوں، مسجدوں کے بل تم نہیں چھوڑ سکتے۔ 18,000 روپے آپ کی مسجد کا پچھلے مہینے بل آیا، ٹی وی کا بل لے رہے ہو، مسجدوں سے ڈوب کے مر جاؤ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مسجدوں میں ٹی وی چلتا ہے؟ بولو، مسجدوں میں ٹی وی چلتا ہے؟ آپ نے کبھی یہاں ٹی وی دیکھا؟ جبرن ٹی وی کے پیسے وصول کر رہے ہو، مسجدوں سے تگنا چگنا بل وصول کر رہے ہو، تم سے مسجدیں بنتی نہیں۔ تم نے اسلام آباد میں متعدد مسجدیں شہید کر دی، تم نے لال مسجد کو آگ لگائی، لال مسجد کی اینٹ سے اینٹ بجائی، تم نے جامعہ حفصہ کی اینٹ سے اینٹ بجائی، تم نے ملتان میں کتنی مسجدیں شہید کی، موٹر وے میں کتنی مسجدیں آئیں، روڈوں پہ کتنی مسجدیں آئیں۔ میرا سوال ہے کہ اسلام آباد میں تو تم نے مسجدیں گرائیں، اور تم توحید پرست امت کے پیسوں سے شرک کا مندر کیسے بنا سکتے ہو؟ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ باز آ جاؤ حکمرانوں، ہمارا حق حلال کا پیسہ شرک پہ نہیں خرچ ہوگا۔ مسلمان بت شکن ہوتا ہے، مسلمان بت بنانے والا نہیں ہوتا۔ مسلمان تو کہتے ہیں عبادت رب کی ہے، عبادت سب کی نہیں ہے، عبادت بتوں کی نہیں ہے۔ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا تَسْمَعُ وَلَا
ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ہم ابراہیم کی امت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ان کی پوجا نہیں ہوگی جو نہ سنتے ہیں، جو نہ دیکھتے ہیں، جو نہ پکڑتے ہیں، جو نہ چلتے ہیں، اور جو نہ کسی کے کام آ سکتے ہیں، جو نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک۔ لہذا شرعی لحاظ سے یہ مندر اسلام آباد میں بنانا حرام ہے۔ انہوں نے ہماری بابری مسجد گرائی، تم مندر تعمیر کر رہے ہو اپنے آپ کو سیکولر دکھانے کے لیے، امریکہ سے شاباش لینے کے لیے، انڈیا کی خوشامد کے لیے غداری کر رہے ہو، میری فوجیوں کے خون سے غداری کر رہے ہو، ان شہداء کے خون سے جو روز کنٹرول لائن پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، غداری کر رہے ہو کشمیر سے، غداری کر رہے ہو کشمیر کے شہداء سے، غداری کر رہے ہو تم بابری مسجد سے۔ کسی لحاظ سے مندر بنانا ٹھیک نہیں ہے، چاہے وہ نواز شریف بنانا چاہے، چاہے وہ عمران خان بنانا چاہے۔ ہم نہیں جانتے کون ہے عمران، کون ہے نواز، کون ہے زرداری، ہم قرآن جانتے ہیں، ہم نبی کا فرمان جانتے ہیں، ہم قرآن کے پابند ہیں۔ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، مسئلہ بتانا ہمارا فرض ہے۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ ایک عرصے سے بڑی تیزی کے ساتھ علماء اور مشائخ دنیا سے جا رہے ہیں۔ پچھلے جمعے کو رات کو آپ کے شہر کی روحانی شخصیت حضرت اقدس مولانا پیر عزیز احمد بہلوی صاحب کا انتقال ہوا۔ اگلے دن بہاولپور کے ایک عالم تھے مولانا شمس الدین انصاری، ان کا انتقال ہوا۔ اسی دن شام کو ہمارے دوست شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد نعیم جامعہ بنوریا کراچی کے محتمم اور فقیر منش انسان، ان کا انتقال ہوا۔ اور پھر ہمارے ہر دل عزیز شیخ و بزرگ مشفق شفیق الامہ حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی نور اللہ مرقدہ، جو اس مسجد میں کئی دفعہ بیان فرما گئے، جو ہمارے جامعہ میں کئی دفعہ بیان فرما گئے، جنہوں نے کئی دفعہ یہاں مجلس ذکر کروائی، جنہوں نے یہاں ہماری اس مسجد میں مجھے حکم دے کر مجلس ذکر شروع کروائی۔ ہم جو نماز جمعہ کے بعد مجلس ذکر کرتے ہیں، یہ حضرت پیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب کے حکم سے شروع ہوئی۔ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، کئی لاکھ لوگوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی۔ اور اس سے پچھلے ہفتے ہمارے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ رحمہ اللہ کے سلسلے کے بزرگ حافظ صغیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ لاہور کے تھے، ان کا انتقال ہوا۔ مولانا ارشد حسن ثاقب کا انتقال ہوا، اور حضرت مولانا علامہ خالد محمود صاحب، ان کا انتقال ہوا۔ مولانا تصور الحق کا انتقال ہوا، مولانا عبید الرحمن ضیاء کا انتقال ہوا، مظفر گڑھ میں مولانا محمد اقبال صاحب کا انتقال ہوا، اور بہت سارے علماء چلے گئے۔ یہ 2 مہینوں میں 2 درجن سے زیادہ علماء چلے گئے۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، یذهب الصالحون الاول فالاول، قیامت کے قریب اللہ والے دنیا سے ایک کے بعد دوسرا اٹھتا چلا جائے گا، اٹھتا چلا جائے گا۔ معاشرہ نیک لوگوں سے خالی ہوتا چلا جائے گا۔ الاول فالاول، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک لائن لگ جائے گی۔ لوگ اللہ والے علماء بزرگان دین دنیا سے اٹھتے چلے جائیں گے، اخیار چلے جائیں گے، اشرار باقی رہ جائیں گے، نیک لوگ چلے جائیں گے، اور گناہگاروں کا غلبہ ہوگا، اکثریت ہوگی۔ ثم یبقى حفالة كحفالة الشعیر، اور پیچھے جو لوگ بچیں گے وہ ایسے ہوں گے جیسے جو کا چھلکا ہوتا ہے۔ جو کو جب صاف کریں تو چھلکا اڑ جاتا ہے اور جو نیچے رہ جاتا ہے۔ فرمایا جو کے چھلکے کی طرح بے وقت قسم کے لوگ
गुनाहगार किस्म के लोग, जाहिल किस्म के लोग, अनपढ़ किस्म के लोग, बेकार किस्म के लोग, गैर नाफे किस्म के लोग बाकी रह जाएंगे। ला युबालिहिमुल्लाहु बालतन, अल्लाह वाले चले जाएंगे और पीछे जो लोग बचेंगे बेवजन बेवक़ात, अल्लाह की नज़र में इनका कोई मकाम नहीं होगा, अल्लाह इनकी कोई परवाह नहीं करेंगे, अल्लाह इनका कोई लिहाज नहीं करेंगे, इनकी कोई वक़ात नहीं होगी। ला युबालिहिमुल्लाहु बालतन। अब वो दौर आ रहा है, अल्लाह वाले जा रहे हैं। मालूम होता है जब तक अल्लाह वाले जमीन पे रहते हैं, अल्लाह वालों के वजूद की बरकत से रब की रहमत भी उतरती है। अल्लाह पूरी इंसानियत का ख्याल भी फरमाते हैं। इंसानियत तबाही से, आदाब से महफूज रहती है और फितनों का दरवाजा भी बंद रहता है। इसलिए हुजूर ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका फ़िअलल खैरात व तर्कल मुनकरात व हुब्बल मसाकीन। ये दुआ बड़ी जामे है, फरिश्तों ने हुजूर को ये दुआ सिखाई, आप भी ये दुआ मांगा करें। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका फ़िअलल खैरात व तर्कल मुनकरात व हुब्बल मसाकीन। या अल्लाह, मैं आपसे सवाल करता हूँ नेकियों के काम करने की मैं आपसे तौफीक मांगता हूँ, और गुनाह छोड़ने की मैं तौफीक मांगता हूँ, और मसाकीन गरीब और मिस्कीन किस्म के लोगों से मोहब्बत का सवाल करता हूँ। फ़कीरों और मिस्कीनों से मोहब्बत करो, इससे आजिज़ी पैदा होती है। तकब्बुर से आदमी बचा रहता है। आदमी को 3 चीजें गुमराह करती हैं, याद रखना। ये पते की बात बता रहा हूं और आपको ये लोग आम जगहों से ये चीजें नहीं मिलेंगी। 3 चीजें आदमी की गुमराही का जरिया है। नंबर 1 जिहालत, दीन से जिहालत। आदमी जाहिल हो तो हक नहीं मानता, हक कबूल नहीं करता। उसके सामने कुरान भी पढ़कर सुना दो तो वो नहीं मानता, नबी की हदीस को भी झुठला देता है। जिहालत बड़ा मर्ज है। इसलिए इल्म अल्लाह की आता है, इल्म खैर कसीर है। दीन के इल्म के बारे में फरमा दिया, मन युतल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। जिसको अल्लाह ने दीन का इल्म दिया उसको अल्लाह ने बड़ी जायदाद, बड़ी दौलत, बड़ा मनसब, बड़ा शर्फ, बड़ा मकाम, बड़ी इज्जत और बहुत बड़ी जायदाद और जागीर रब ने दे दी इल्म की वजह से। दीन का इल्म, दीन का इल्म तो कब्र और हशर में साथ होता है। इसलिए जब तक उलमा हैं खैर है, उलमा नहीं रहेंगे क़यामत होगी, फिर खैर नहीं होगी। इसलिए अपने बच्चों को भी आलिम बनाओ। हदीस में आता है, मैं आज ही हदीस पढ़ रहा था, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि जब कोई तालिब इल्म हासिल करने के लिए निकलता है, अल्लाह के फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआ फरमाते हैं। आहा, उसके लिए रहमत की दुआ फरमाते हैं। आलिम का दर्जा नबियों के नीचे है, शहीद और आलिम का दर्जा बराबर और बराबर है। उलमा के बारे में फरमाया, अल उलमाउ उमनाउल्लाहि फिल अर्ज़। उलमा जमीन में अल्लाह के अमीन हैं, अमानत वाले हैं, अल्लाह की अमानत लिए फिरते हैं। ये अल्लाह की अमानत तुम्हें बांट रही है। ये जो मैं कुरान सुना रहा हूं, ये अल्लाह की अमानत हमारे पास है जो मैं तुम्हें पहुंचा रहा हूं। क्या शान है इन उलमा की। फरमाया तालिब इल्म में को मर जाए तो शहीद है। नीयत खराब भी है लेकिन दीन का इल्म हासिल करने में लग गया, हुजूर ने फरमाया अल्लाह इसकी नीयत भी ठीक कर देंगे। और अगर नीयत ठीक है तो शुरू से ही वो गोया जन्नत में है। हुजूर ने फरमाया जो दीन का इल्म पढ़ने के लिए घर से निकल पड़ा है, फरिश्ते दुआ कर रहे हैं और जन्नत
بستی آباد ہو رہی ہے، جنت میں اس کی بستی، گھر نہیں، دین کے طالب علم کی بستی جنت میں آباد ہو رہی ہے۔ دین کا علم تو دین کا علم ہے، اور آپ کو مبارک ہو، آئندہ ہفتے سے انشاءاللہ مدرسے کھل رہی ہیں۔ آپ کو اطلاع بھی ہو گئی، اپنے بچوں کو، بچیوں کو جن کے داخلے مکمل نہیں ہوئے، اس ہفتے داخلے کروا لو۔ ہفتے سے پڑھائی شروع ہو رہی ہے، اور وفاق کے امتحان 11 جولائی سے شروع ہو رہے ہیں۔ علماء کا وجود فتنوں کو روکتا ہے۔ حضور نے یہ دعا کی، دعا ختم کروں، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین۔ اللہ، نیکیوں کے کرنے کا سوال کرتا ہوں، گناہ چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں، اور مسکینوں سے پیار کا سوال کرتا ہوں۔ وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ۔ جب تو کسی قوم کے ساتھ، کسی قوم کو فتنے میں ڈالنا چاہے، اللہ مجھے اٹھا لینا، پہلے مجھے اٹھا لینا۔ فَتَوَفَّنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، فتنے پہ آنے سے پہلے پہلے مجھے اٹھا لینا۔ معلوم ہوتا ہے نبی، علماء، اللہ والے جب اٹھ رہے ہوں تو سمجھ جایا کرو آگے فتنہ آ رہا ہے۔ علماء کا وجود فتنوں کے دروازوں کو بند کرتا ہے، اور جب ایک عالم اٹھتا ہے، ایک فتنہ، دوسرا اٹھتا ہے، دوسرا فتنہ، تیسرا اٹھتا ہے، تیسرا فتنہ، چوتھا اٹھتا ہے، چوتھا فتنہ، اور جب بے شمار عالم اٹھیں گے، خطرہ ہے کہ بے شمار فتنے شروع ہو جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، ادھر علماء اٹھے، ادھر اعلان ہو گیا کہ اب اسلام آباد میں مندر بنیں گے، ادھر بجٹ میں اعلان ہو گیا اب اتنے 100 ارب مندروں اور گرجوں اور چرچوں کی تعمیر کے لیے رکھے گئے ہیں، مسجدوں کی تعمیر کے لیے نہیں رکھے گئے۔ فراڈ کیا کہ 5 ارب مدرسوں کے لیے، 1 روپیہ بھی مدرسوں کے لیے نہیں ہے۔ کچھ سکولوں کے پیسے تھے، کچھ انہوں نے رکھے مدرسوں کی رجسٹریشن کے لیے، سرکاری عملوں کی تنخواہ کے لیے، وہ سرکاری خرچ ہے، مدرسوں پر 1 پائی نہیں۔ اس لیے یہ علماء جب جائیں تو ڈر لگتا ہے کہ فتنے آ رہے ہیں۔ اس لیے دوستو دعا کرو جو علماء باقی ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے، آمین کہو۔ بہت سے مشائخ بیمار ہیں اور جو فوت ہو گئے ہیں، اب ہمارا حق ہے، انہیں ضرورت نہیں، ہمارا حق ہے ان کے لیے ایصال ثواب کرو، دعا کرو، قرآن پڑھ کر نیت کرو، یا اللہ ان کو پہنچا دے۔ آج پوری قوم تعزیت کے قابل ہے۔ میں پوری قوم سے ان مشائخ اور ان اکابر اور ان علماء کے جانے پر تعزیت کرتا ہوں۔ آپ کے شہر میں ایک شیخ گئے، ان کی وفات پر بھی تعزیت کرتا ہوں، اور ہم سب تعزیت وصول کر رہے ہیں، ہم تعزیت کے قابل ہیں۔ اللہ والے جا رہے ہیں، اور فتنوں سے بچنے کی دعا کرو، اور اپنے آپ کو علماء سے وابستہ رکھو۔ خدا کی قسم، عطر فروش کے پاس بیٹھو گے، عطر لے کے آؤ گے، بٹھی والے لوہار کے پاس بیٹھو گے، دھواں اور کپڑے کالے کر کے آؤ گے، علماء کی مجلس میں بیٹھو گے، ان کے مذاق سے بھی علم لے کے آؤ گے، ان کی گپ شپ سے بھی علم لے کے آؤ گے۔ ان علماء کو قیمتی سمجھو، غنیمت جانو، ان مدرسوں کو غنیمت جانو، انہیں بیکار نہ سمجھو۔ آج یہ مدرسہ نہ ہوتا تو تمہیں قرآن کہاں سے ملتا؟ یہ مدرسہ نہ ہوتا تو تمہیں یہ دین کی باتیں کہاں سے ملتی؟ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اور تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کہ جب ہمارا مدرسہ یہاں قائم ہوا تھا، 1991 میں روڈ پر آیا تھا، تو مسجد عثمانیہ میں 4 یا 5 نمازی تھے بس۔ آج وہ مسجد آباد ہے، یہ مسجد آباد ہے، کئی اور مسجدیں آباد ہیں، سینکڑوں حافظ تیار ہوئے، بچیاں حافظہ ہوئیں، عالم ہوئے، عالمہ ہوئیں، عمل نہیں بھی کیا انہوں نے تو کبھی تو اللہ انہیں ہدایت دیں گے نا۔ خدا کی رحمت اس محلے پہ برس رہی ہے، اس ادارے کی برکت سے۔ دعا کریں اللہ ان سب کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو بقیہ علماء ہیں ان کی زندگیوں میں برکت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔